جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسان کو عقل سے، شعور سے اور حواس سے نوازا ہے۔ حواس خمسہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تحفہ ہے کہ انسان جس کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ یہ پانچوں حصے ٹھیک ہوں اور انسان کا شعور صحیح کام کر رہا ہو، عقل اور دانائی اپنے مقام پہ ہو، تو عربی میں ایسے شخص کو لب والا کہا جاتا ہے۔ اولو الالباب قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ شریعت ان لوگوں کے لیے نہیں اتری جو مجنون ہوں، پاگل ہوں، دیوانے ہوں۔ اللہ نے 3 لوگوں سے شریعت کے فیصلے اٹھا لیے۔ رفع القلم عن الثلاث، محبوب و مخدوم مرشد سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے کرامن کاتبین کا قلم اٹھا لیا گیا ہے اور انہیں ان کی حرکات و سکنات لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سویا ہوا جب تک جاگتا نہیں، مجنون، پاگل اور دیوانہ جب تک اس کی عقل نہیں لوٹتی۔ یہ جو شخص ہے پاگل اور دیوانہ، اگر اس شخص نے نشہ کر کے اپنی عقل زائل کی ہے تو احکام اور ہیں، لیکن اگر ویسے ہی فطرتاً اللہ کی طرف سے معاملہ اس کے ساتھ کچھ اور ہے تو شریعت اسے مخاطب ہی نہیں کرتی، اولو الالباب کو بلاتی ہے۔ اہل لب، اہل عقل، اہل دانش، اہل خرد، اہل شعور، احساسات کو سمجھنے والوں کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک دعویٰ اور دوسری دلیل۔ دعویٰ اور دلیل۔ دنیا میں کوئی بھی دعویٰ بیکار ہے اگر اس کے ساتھ دلیل نہیں ہے۔ میں اگر آپ کو اس وقت یہ دعویٰ کروں کہ پاکستان کے اندر پنجاب میں وقت جو ہے وہ 12:30 سے کچھ اوپر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے، گھڑیاں دیکھ کے یا میری تصدیق کریں گے یا تکذیب کریں گے۔ اور اگر میں اس وقت یہ بول رہا ہوں کہ یہ وقت رات 12:30 کا ہوا چاہتا ہے، دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ وقت موجود ہے رات کے 12:30 کا، لیکن جہاں میں کھڑا ہوں، جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ میرا مجرد دعویٰ تو ہو سکتا ہے، اور میں گھڑی گھما کے اس کے اوپر پی ایم لکھ کے آپ کو یہ کہہ دوں یا اے ایم لکھ کے، تو ممکن ہے کہ کوئی بندہ مان لے، لیکن دلیل سے آری چیز دعوے کو فارغ کر دیتی ہے، وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے۔ ہم پورا سال وہ قوم ہیں کہ جو پڑھی لکھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہماری قومی تربیت ایسی ہے کہ ہمارا پہلا سبق ہی پڑھنے کا ہے، اقرا، پہلی وحی ہی یہی تھی کہ پڑھیے۔ پڑھی لکھی قوم
جب جہالت کا ثبوت دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل کتاب کو جگہ جگہ پہ ان کے عہد نامے، ان کے وعدے، ان کے میثاق، ان کے عہد و پیمان کا تذکرہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ان سے یہ وعدہ لیا گیا، ان سے یہ بات کی گئی، یہ پڑھے لکھے ہو کر کے، اہل خرد اہل دانش ہو کے، معلومات رکھتے ہوئے بھی یہ پھر وہی کے وہی ہیں، لکیر کے فقیر ہیں۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جب دعا کے لیے کہا اور صراط مستقیم مانگا گیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب علیہم اور ولا الضالین بے اتفاق مفسرین اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں۔ یہ پڑھے ہوئے بھی تھے اور پڑھ لکھ کے بھی ان پڑھ تھے، ان کو رستے کا علم بھی تھا، یہ جان بوجھ کے رستوں سے ہٹ کے گمراہ بھی تھے، اور ان کے پاس اللہ کی رضا کا علم بھی تھا، مگر یہ اپنے رب کو ناراض رکھنے ہی میں خوش رہتے تھے۔ تو کتاب اللہ نے جگہ جگہ ان کی واٹ لگائی ہے، اور ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہیں بننا۔ کون سے لوگ؟ کہ جو وحی آ کے، شریعت آ کے پھر رب کو بھول گئے۔ ہم پورا سال مسلمان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اپنا دل صاف نہیں کرتے، کینے ہی رہتے ہیں۔ علم نشرح لک صدرک جن پہ سورت اتری تھی، اور محبوب کی جن کے پاس سیرت تھی وہ اپنا سینہ صاف نہیں کر سکتے۔ میں آج کی ملاقات گزشتہ سے پیوستہ رکھ رہا ہوں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد، پیدائش، جنم اور آپ کی ولادت با جمال سے وصال با کمال کا سفر، آپ آمد کے ساتھ لے کے آئے تھے کہ جس پہ ہم مرحبا مرحبا خوشی کا اظہار بھی کریں، پیار بھی کریں، محبت بھی کریں، سینہ ہے اس کو کھلا رکھیں، اور مدینے کی معلومات، حجاز کی معلومات، وحی کی معلومات، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور آپ کے ارشادات، آپ کا خطاب، آپ کا بیان، آپ کی تفسیر، آپ کی توضیح، آپ کی تشریح، آپ کی عملی زندگی، محبوب کی سیرت آپ کا اسوہ اور آپ کا قدوہ، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار اور آپ کا کردار، معمولات زندگی، ایک ایک پل آپ کی سیرت ہمارے لیے وہ خوشی کے ساتھ لینے والی بنے، تو کیا کریں؟ بس ہم ایسے کرتے ہیں، ہر شخص نے ایک مہینہ اپنا رکھا ہے، ہر گروہ نے ایک دن اپنا رکھا ہے۔ اس دن وہ جنتی ہے، باقی سب کافر ہیں، وہ مخلص ہے، باقی منافق ہیں، وہ محب ہے، باقی سب کے سب جو ہیں وہ بغض رکھنے والے ہیں، اور وہی اچھا ہے، باقی سب فارغ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ جو بھی بات کریں وہ آپ کا دعویٰ ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ مضبوط ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ نے دعوے پہ دلیل رکھی ہے۔ اور اگر دعوے پہ شکوک و شبہات ہوں، دو نمبری ہو، غلط بیانی ہو، دلیل نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور جسے آپ دلیل سمجھ رہے ہیں، آپ جس کو رات کے اندھیرے میں رسی سمجھ رہے ہیں وہ سانپ نکلے، تو پھر ایسے بندے کو حاطب اللیل کہتے ہیں۔ اس نے رات میں ایندھن اکٹھا کیا، لکڑیاں سمجھ کے اس نے باندھ لی، اور بیچ میں سانپ بھی تھا، بعد میں اس کا نقصان ہوا۔ یہ نہیں ہمیں بننا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ مرحبا 1000 بار بولیے، اور دل سے بولیے، بار بار بولیے، مگر آپ کی آمد، آپ کی بعثت اور بعثت کے ساتھ جو چیزیں ملی تھی انہیں بھی اپنی زندگی میں بطور دلیل لے کے آئیے، تاکہ پتہ چلے کہ امتی صحیح معنوں میں خوشی منانے والا ہے۔ حضرات، آج میں اپنے محبوب کی آمد اور بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال آمد کے بعد، پیدائش کے بعد، جنم کے بعد، ولادت کے بعد 40 سال بعثت نہیں ہوئی، نبوت کا تاج سر پہ نہیں رکھا گیا، مگر آپ نے جو زندگی گزاری ہے، جس کو ہم قبل نبوت زندگی کہتے ہیں، قبل بعثت، اور سارے علماء نے، محققین نے، اور بالخصوص مورخین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ زندگی دنیا کی مبارک ترین زندگی تھی، اور آپ نے اپنے مخالفین کے سامنے سب سے پہلے بطور دلیل اپنی حیات رکھی ہے، حیات کے لمحات رکھے ہیں۔ آپ نے اپنے وجود اور معاملات رکھ کے یہ واضح پوچھا تھا، آپ میں 40 سال گزارے ہیں، فکیف جربتمونی، میرے ساتھ آپ کا معاملہ، تجربہ، ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟
قوم کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ سچے، آپ من کے پکے دیانت دار۔ حضرات یہ جملہ آپ نے اتنا سن رکھا ہے کہ حفظ ہو گیا ہے، حفظ ہو گیا ہے۔ 40 سالہ زندگی میں ایک بھی کسی تول میں جھول نہ ملے، کمی ڈھونڈو تو تلاش کرنے پہ بھی نہ ملے، مخالفین بھی بول اٹھیں، گفتار سچی ہے، کردار پکا ہے، تو پھر معنی یہ تھا کہ میرے محبوب کی سیرت یہ ہے، آپ کی آمد کہ آپ مٹی میں رہ کے مٹی نہیں ہوئے، سونا رہے ہیں۔ سونا مٹی میں مٹی نہیں ہوتا، سونا رہتا ہے۔ اور میرے مرشد و مخدوم و محبوب اور آپ کے وہ پیمبر ہادی و رہبر جن کو ہم نے ان کی آمد پہ خوشی منائی ہے، اگر آپ کا اور میرا کردار 10 20 30 40 سالہ زندگی میں ایسا ہے تو مجھے ہر سال خوشی منانے کا بھی حق ہے، مرحبا مرحبا کہنے کا بھی حق ہے۔ مہمان کو بلا لیں، بینر لگا لیں، مرحبا لکھ لیں، اور پھر مہمان نوازی کے لیے جو وہ لے کے آیا ہے کوئی اس سے لینے کی کوشش ہی نہیں کرے۔ اچھے لوگ، تربیت یافتہ لوگ، مہمان جب آتا ہے کچھ لے کے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے وہ چیز ادباً احتراماً لیتے ہیں اور خوشی سے لیتے ہیں۔ یہ تکلف جو ہوتا ہے نا کہ نہیں آپ کو رہنے دینا چاہیے تھا، آپ نے ایسے کر دیا، بھائی وہ لے آیا ہے، وہ جب لے آیا ہے تو لینے میں خوشی ہے۔ عزت سے لیجئے، احترام سے لیجئے، وقار سے لیجئے، پیار سے لیجئے، پکڑیے، آگے بڑھیے، اور یہی مہمان کی عزت ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، آئے ہوئے 40 سال بیت گئے ہیں، 40 سالہ زندگی دے رہے ہیں، مگر یہ خوشیاں منانے والے آپ اور میں دونوں مل کے حالت کیا ہے کہ محبوب جو بھی لے کے آئے ہیں وہ ہمیں اچھا نہیں لگا۔ ویسے آپ آئے بہت اچھا ہوا، آپ تشریف لائے، مرحبا مرحبا، آپ کی آمد ہوئی اہلا و سہلا، آپ آئے جی آیا نو، آپ تشریف لائے، ہم بڑے خوش ہیں، مگر آپ جو لے کر کے آئے، آج انشاءاللہ اسی پہ بات ہوگی کہ محبوب جو لے کر کے آئے وہ کیا تھا اور ہمارا رویہ اور کردار کیا تھا، اور ان کے لیے ہم نے تیار کیا رکھا ہے، اپنے وجود کو، اپنی باڈی کو، اپنے من کو، نگاہوں کو، پلکوں کو، کانوں کو، سماعتوں کو، اپنے ناک کو اور خوشبو کی محسوسات کو، اپنے دماغ کو اور دماغ کی سوچ اور فکر کو، اپنے دل کو اور دل کی لگن محبت چاہت کو، اپنے سینے اور سینے کے دفینے کو، یقینے کو، ہم نے پیٹ اور پیٹ کی ضرورتوں کو، ہم نے اپنے نفس اور نفس کی خواہشوں کو، اپنے قدم اور قدم کی چال ڈھال کو کس انداز میں رکھا ہے، محبوب کے پیچھے چلے ہیں، خوشی خوشی ان کو فالو کیا ہے، یا اپنی من مرضی کی اور زبان سے بولا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ آغاز ہوا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے محبوب کو وہ جبل نور مکہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کی غار ہیرا میں بلوا کے، پانی ستووں کے ساتھ کچھ وقت گزروا کے آج جبریل امین کو بھیج دیا کہ محبوب آپ کی آمد کو 40 برس ہو گئے ہیں، آج آپ کی بعثت ہے، آج وحی کا نزول ہے، آج مقام رسالت کا اعلان ہونے چلا ہے، آج آغاز کرتے ہیں، اور آغاز کس سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت سورت کا حصہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، جو پالنے والا ہے بنانے والوں کو پوری مہربانیوں کے ساتھ، اور قیامت کے دن جنت ان کو دینے والا ہے جو اس کے مطیع اور فرما بردار بن کے جائیں گے، کیونکہ وہ آخرت میں رحیم ہے، وہ دنیا میں رحمان ہے۔ دنیا میں نافرمانوں کو بھی دے گا، قیامت کے دن عدل کرے گا، انصاف کرے گا، اور ماننے والوں کے ساتھ ہوگا۔ جی حکم کہا، حکم یہ آیا ہے، میں جبریل امین ہوں، رب کا فرشتہ ہوں، اللہ کا وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، اور میں ملک بن کے، فرشتہ بن کے آیا ہوں، پیام لے کے آیا ہوں۔ میں اس ناموس کو، اس قدسی کیفیت کو، الہام کو، وحی کو لے کے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک آیا ہوں، آپ کی باری ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اقرا، آپ کو پڑھنا ہوگا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب اور رویہ سنیے، 3 بار آپ نے ایک ہی جواب دیا، ما انا بقارئ۔ 3 معنی ہو سکتے ہیں ممکنہ، اور لکھے گئے ہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ جو پڑھانا چاہ رہے ہیں ما انا بقارئ،
میں پڑھ کے کروں گا کیا؟ ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بھئی پڑھ کے جاہل قوم کے اندر ایک پڑھا لکھا کیا کرے گا جہاں قوم ساری جاہلیت پہ کھڑی ہے؟ حکم ہوا کہ پڑھنا پڑے گا، گلے لگایا گیا، دبایا گیا، پسینہ آیا، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی دی گئی اور آپ نے وہ 5 آیتیں وحی کی لے لی۔ پہلا حکم اقرا کا ہے۔ حضرات محبوب پڑھائی کا حکم لے کر کے آئے، پہلی وحی لے کے آئے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، دنیا میں 8 ارب میں سے 2 ارب کلمہ پڑھ کے خوش ہیں کہ محبوب آئے ہیں، 6 ارب کو پرابلم ہے کہ نہیں اس شخص سے ہم نے نہیں لینا، مگر ان کی حالت کیا ہے؟ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، ان بیچاروں کی جو کیفیت ہے اس وقت کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود دا ہنڈریڈز بک جو لکھی گئی ہے یہ 6 ارب لوگوں میں سے ایک نے لکھی ہے کہ دنیا کے 100 بڑے عظیم لوگ جنہوں نے تھوڑے وقت میں تعلیم میں، تدریس میں، تربیت میں، رویوں میں، کرداروں میں، معاملات میں، لین دین میں، زندگی کی ہر فیلڈ میں ایسا انقلاب برپا کیا ہو کہ ان کا متبادل کوئی ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے۔ 100 آدمیوں کو لینے کے باوجود کئی دفعہ اس بک کا تعارف بھی کروا چکا، دنیا کی 70 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا، ورلڈ میں بین ہو چکی، لیکن سر فہرست نام کس کا آیا؟ محمد الرسول اللہ، جس پہ پہلی وحی آئی تھی اقرا، اور مسلمان خوش ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ کافر نے سر فہرست نام لکھ دیا 10 ٹاپر یونیورسٹیوں میں، جن میں سے 9 یورپ کی اور 1 ہمارے ایشیا کے ملک کی، اور وہاں بھی سنگاپور میں۔ اور ان لوگوں نے جب کسی نام کو سر فہرست مین گیٹ پہ لکھنا چاہا کہ یونیورسٹیوں میں، انقلاب میں، تعلیم میں، تربیت میں، علم میں کوئی ایسا شخص کہ جس نے کم سے کم وقت میں علم کو معراج بخشی ہو، ایک نام ملا ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخالفین نے مخالفتوں کے باوجود انہوں نے ویلکم تو نہیں کیا، اہلن تو نہیں بولا، مرحبا مرحبا نہیں کہا، خوش آمدید نہیں بولے، جی آیا نو نہیں کہا، انہوں نے بخیر راگلے نہیں بولا، لیکن حقیقت یہ ہے انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی دنیا میں دوسرا کوئی نہیں کہ جس کا نام ٹاپ آف دی لسٹ رکھا جائے۔ آپ نے اور میں نے محبوب کو کہاں رکھا ہے؟ آج گھر جائیے گا، اپنے بچے کا بیگ چیک کیجئے گا، آپ کے بچے کے بیگ جس کی فیس آپ پے کرتے ہیں، جس کی تعلیم اور تربیت کے ذمہ دار آپ ہیں، جس کے باپ آپ ہیں، ماں آپ ہیں، جس کے ہم والی وارث ہیں، اسے تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے، کوئی اغوا کرے، اٹھانے لگے، ہمیں صرف جو ہے وہ کوئی تھوڑی سی رپورٹ ملے، ہم فوری بھاگ کھڑے ہوتے ہیں مجرموں کو پکڑنے کے لیے۔ مگر اس بچے کا مجرم کون ہے کہ جس کے بیگ میں 11-12 کتابوں میں ایک بھی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقرا والی نہیں ہے، اور اگر ہے تو نہ ہونے کے برابر جسٹ ایک۔ حساب ہوگا، کتاب ہوگی، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، اور جو کوئی دوسرا پوچھے برا لگتا ہے۔ آپ اپنے سے پوچھے، میں اپنے سے پوچھ لیتا ہوں کہ ہم نے اقرا وہ وحی والا علم کتنا پڑھا ہے؟ آپ میں سے اور میں، ہم تقریباً سارے اگر کسی سے بھی پوچھیں تو کم از کم کوئی میٹرک ہے، کسی نے ایف ایس سی کر رکھی ہے، کسی نے بی ایس، کسی نے جو ہے وہ ماشاءاللہ ماسٹر لیول، کوئی ایم فل، کوئی پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ، کسی نے کوئی ڈپلوما، کسی نے کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کیے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم نیٹ کے اوپر گوگل انگلیوں کے نیچے جہان کو جو ہے وہ نچا رہے ہیں، اور ہم نے گلوبل ولیج بنا لی ہے، چند پل میں یہاں سے وہاں کا علم اور نالج رکھتے ہیں۔ سچ بتائیے گا آپ اور میں، اقرا وہ علم جو رب نے قرآن و سنت کی شکل میں محبوب پہ اتارا تھا، کتنے لوگوں نے اس کا احاطہ کیا ہے؟ یہ ڈیوٹی ہے مولانا کی، کہیں سے ہائر کر لیجئے۔ آئے تھے میرے پاس ایک پوش ایریے سے لوگ، سر جی خطیب چاہیے، امام چاہیے۔ بھائی آپ کے لوگوں میں، آپ کے علاقے میں، میرے پاس فیصل آباد میں کوئی آ کے کہے چاول چاہیے، مونجی چاہیے، تو میں پوچھوں گا نہیں کہاں سے آئے ہو، اور جواب ملے کہ نارووال سے، جواب ملے شیخو پورہ سے، جواب ملے کہ ہم نارنگ منڈی سے، جواب ملے کہ کاموں کی سے،
تو میں پوچھوں گا نہیں یار آپ کے تو علاقے میں یہ بہت فصل عام ہے. میں نے پوچھ لیا جناب آپ جہاں رہتے ہیں وہاں انسان نہیں رہتے, عورتیں نہیں رہتی, عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں, ان کی کوکھ فارغ ہو گئی ہے, ان کی گودوں میں بچے نہیں ہیں, بچے جوان نہیں ہوتے, بڑے نہیں ہوتے, آپ کے ہاں اولادیں نہیں ہوتی. کہا سر کیا کہہ رہے ہو, سارا کچھ ہے, ماں باپ بھی ہیں, شادیاں بھی ہیں, اولادیں بھی ہیں, جنم بھی ہے, ولادت بھی ہے, بچے بھی ہیں, اسکولنگ بھی ہے, تعلیم بھی ہے, تربیت بھی ہے. تو آپ لوگ بانجھ ہو گئے ہیں. وہ اقرا کا حکم جو غار ہرا میں اترا تھا اور ایک نسخہ کیمیا جو ساتھ لے کے محبوب آئے تھے, اس پہ آپ نے کتنا فوکس کیا ہے. مجھ سے منبر اور محراب کا وارث مانگ رہے ہو, اس مصلی کا امام مانگ رہے ہو, آپ نے اپنے علاقے سے مجھے بچے کتنے دیے ہیں؟ جواب خاموشی تھا. اس قوم کو بولنے کا حق نہیں ہے. خالی برتن زیادہ بولتا ہے اور بھرے ہوئے برتن خاموش رہتے ہیں. ہمارے ہم معاملہ برعکس ہے, ہم اتنا بولتے ہیں, ساری دنیا کافر, منکر, گستاخ, بے ادب, کوئی خوشی نہیں, لعین, ابلیس, فتوے ہیں ہمارے. یہ بھی یاد رکھیے ہے تقدیر کے قاضی کا فتویٰ یہ ازل سے ہے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جس قوم کے جسم کمزور ہو جائیں اور طاقتور نہ بنا پائیں, اپنی ٹیکنالوجی, اسلحہ اور بارود میں پیچھے چلے جائیں, ان قوموں کی کب موت آ جائے, کب فنا کر دیے جائیں, کب مٹا دیے جائیں, کب صفحہ ہستی سے اڑا دیے جائیں, یہ تقدیر کے قاضی کا ازل سے فتویٰ ہے. اور جو علمی طور پہ کمزور ہو جائیں, ان کی اولادیں کب اغوا کر کے لے جائیں اور دوسرے آ کر کے ان کے بچوں کو اپنا سلیبس دے کر کے پڑھا کر کے ایک اللہ کو ماننے والے, کل ہو اللہ کہنے والے, ان کے بچے یسوع مسیح اور اللہ کے بچوں کی خوشیاں منانے والے, کیک کاٹنے والے کب بن جائیں اور ہم پیچھے تالیاں بجانے والے اور وہ کرنے والے ہوں. یہ پھر اس قوم کی اولاد کی موت, نسل کی موت, فصل کی موت, اصل کی موت کی دلالت ہوتی ہے. اور یہ ہم مر چکے ہیں. ہم نے اقرا نہیں پڑھا, ہم نے عقیدہ نہیں پڑھا. آسمان سے اس وحی میں جو جو آیا, میں 100 آدمی بٹھا لیتا ہوں, انگلش کا ایک پیج رکھ لیتا ہوں, شاید کہ 70 لوگ پڑھ دیں. میں ایک میسج انگلش میں لکھتا ہوں, ہر گھر کا فرد, مرد, عورت, بچہ, جوان, بوڑھا پڑھ لے گا. میں وہی میسج عربی میں لکھ دیتا ہوں, 5 لوگ بھی پڑھ جائیں تو بڑی بات ہوگی. وجہ کیا ہے؟ یہ لفظی خوشی ہے, یہ کاغذی خوشی ہے, یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں, یہ زبانی کلامی محبتیں ہیں. محبت دلیل مانگتی ہے, محبت دعویٰ ہے. آپ کسی کو آئی لو یو بولتے ہیں نا, وہ جواب میں چپ رہے تو تڑپ جاتے ہیں. میں نے محبت کا اظہار کیا ہے, جواب کیوں نہیں آیا؟ نفرت کرتے ہو, جواب دو. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں جواب دے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. 23 سالہ دور میں اقرا کا حکم نازل ہونے کے بعد محبوب نے 40 سالہ زندگی کو ریکارڈ میں رکھ کے پیش کر کے باقی 23 سال جو ہیں یہ سارا کچھ پڑھا ہے جو رب نے اتارا ہے. اور آپ کی اور میری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ موقع مل چکا ہے. ہم سے تو روزانہ ایک آیت نہیں پڑھی گئی, ایک حکم نہیں پڑھا گیا, ایک نہیں پڑھی گئی, ممنوعات میں سے ایک معنی نہیں پڑھا گیا, اسباب میں سے ایک سبب نہیں پڑھا گیا, علتوں میں سے ایک علت نہیں سمجھ سکے, قواعد میں سے ایک قاعدہ نہیں لے سکے, اصولوں میں سے ایک ضابطہ نہیں پڑھ سکے. میرا رب کہتا کیا ہے, رب کو کبھی سن بھی نہیں سکے. اور جو سننے کا شوق ہے وہ بھی سبحان اللہ تلک. قاری کتاب اللہ محفل حسن قرات میں جب بار بار پیچھے ہٹ ہٹ کے پڑھتا ہے, میں بھی بیٹھا تھا ایک مجلس میں, میں نے ساتھ والے ساتھی کے ساتھ, تو مجھے کہتا ہے قاری صاحب کتھوں آئے نا؟ بتایا مصر سے. ان کی کتنی فیس ہے بتائی. کہا پھر کوئی یار بندہ وہ تو لے آنا سی جنہوں قرآن یاد ہوئے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہیں بھولڑ نہیں ڈے, بار بار پچھوں جا کے پھر اسے آیت نو پڑھ دینے, اگے جاندے ہی نہیں. کون ہے امت مسلمہ؟ اسے نہیں پتا. ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھایا نہیں.
اس نے پڑھا نہیں، ہم اس کے پاس گئے نہیں، در پہ دستک دی نہیں، اس نے دل کا جو ہے وہ در کھولا ہی نہیں، اس کے من میں کبھی یہ آیا ہی نہیں میں جان پاؤں کہ میرے رب نے جو سبعۃ احرف کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے۔ 12 ٹینس یاد ہو گئے ہیں اور اتنے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کے آن لائن انگریزوں کو پڑھا رہا ہے۔ 14 سیغے یاد نہیں ہوئے کہ اپنے بچوں کو بٹھا کے پڑھا سکے کہ بیٹا قرآن مجید کے اندر ماں بولی سے بھی زیادہ پیاری بولی ہے، یہ وہ ہم نہیں سمجھ سکے۔ مگر ہے کون؟ دعویٰ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اگر مرحبا کہنا ہے، جو غلطی ہو گئی ماضی میں ہو گئی، اسی سال سے ابھی سے آغاز کیجئے، سٹارٹ لیجئے، سفر شروع کیجئے۔ کسی ایک مسجد امام خطیب اس کو پے کیجئے۔ کوئی آپ کے ساتھ فی سبیل اللہ چلے تو اس کی محبت نہیں، دنیا میں کیا کچھ نہیں پے کرتے۔ سب سے مہنگی چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ ویزا ہے باہر کا۔ دنیا بھر سے رشتہ داروں سے اکٹھے کر کے یہاں سے پکڑ وہاں سے پکڑ، اس سے لے اس سے لے، اور لگانی بھی کیا ہوتی ہے؟ ڈنکی۔ غیر قانونی طریقے سے، قانونی راستوں سے جانا مشکل۔ یہاں قانون بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، ضابطہ بھی ہے، روانگی یہ بھی پتہ ہے کہ فلائٹ کون سی ہے، کس پل لگ جانی ہے، ٹکٹ کون سا ہے، اور پاسپورٹ کون سا ہے، ویزا کون سا ہے، مہر اور اس کے اوپر جو ہے وہ باقی چیزیں لوازمات اور لازمی ضروری کون سی ہیں۔ وایا قبرستان، قبر کے راستے سے پارسل ہونا ہے، وہ اس وادی سے گزر کے یا جنت کا ٹکڑا یا جہنم کا جو ہے وہ حصہ اس گڑھے میں جانا ہے، پتہ ہے۔ شہر بھر رہے ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہیں، ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی ساری دنیا کے لیے پے کیا ہے، نہیں پے کر پائے تو اس کے لیے نہیں۔ میرے کاغذوں میں سب سے میری زندگی کا مہنگا 1 منٹ وہ ہوتا ہے جس میں میں اپنے یا اپنے بچوں کی آخرت کے لیے کچھ پے کر رہا ہوں۔ یہاں آ کے ہمارے دل تنگ، وہ جی انہوں کی دینا ہے؟ اقرا تو نے پڑھا کیا ہے؟ محبوب معاذ اللہ منگتے تھے؟ جتنی مستغنی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں نے زندگی میں کسی اور انسان کو دیکھا ہی نہیں۔ نہیں چلا جولا مہینے تو نہیں چلا، شکوہ ہی نہیں، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور بلکہ دن میں 70 اور 70 سے بھی زیادہ، 100 اور 100 سے بھی زیادہ مرتبہ الٹا معافیاں مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ باپ نے سارا دن کچھ نہ دیا ہو، ہے کوئی ایسا بیٹا جو دن میں 100 مرتبہ کہے ابو جی معاف کر دیا جائے، ابو جی کو کمی بیشی ہوگی ہے معاف کر دیا جائے؟ وہ بھئی تجھے تو ابو نے کھانا بھی نہیں دیا، وہ پھر بھی شکوہ نہیں کرے اور کہے ابو جی معاف کر دیا جائے، ناراض تے نہیں جائے؟ اماں سے کہے، نہیں کوئی ایسا ماں نے جنم دیا، 1 مہینہ بھی چولہا نہیں جلا، دن میں 70 محبوب کا گناہ بھی کوئی نہیں، جرم بھی کوئی نہیں، غلطی بھی کوئی نہیں، معصوم عن الخطا ہیں، لیکن زبان پہ جملے کیا ہیں؟ اللہ معاف کر دیں، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا۔ نہیں تو کہہ سکتے تھے پہلو پہ من سلوے اترے، مجھے کہہ دیا ہے حضرات پڑھ لیں تھوڑا سا۔ اگر ہم پڑھے ہوتے، ساری دنیا کو رچ کیا ہے، آباد کیا ہے، پیسے لگائے ہیں، لیکن جب اپنی آخرت کی باری آئی ہے تو ہم سارے کمزور دل بخیل ٹھہرے ہیں۔ الا من رحم ربی، اللہ کا جس پہ کرم ہو، جہاں کھل کے لگانا چاہیے تھا اور دے دینا چاہیے تھا، اور یقین رکھنا چاہیے تھا کہ ایک کے بدلے 70 700 یا ان گنت لا تعداد بے حساب ملے گا، وہ رب سے کاروبار ہے۔ مگر ہم الٹے ہو گئے۔ پڑھنا شروع کیجئے، اللہ کی قسم اگلی سال پتہ چلے کہ میرے بیگ میں، میرے بچے کے بیگ میں محبوب کے علم، وحی کے علم والی کتابیں زیادہ ہیں، کتابیں زیادہ ہیں۔ اور یہ صرف تبھی میں نہیں کہتا دنیا نہیں پڑھنی، پڑھنی ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ میری بیس ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، میں نے اس کو سیکھنا ہے، لیکن اتنا سیکھنا ہے کہ قوت لا یموت، جتنا میں زندہ رہ سکوں، جتنا میں زندہ رہ سکوں۔ آپ کو پتہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے معاملے میں سے کیا لیا تھا؟ 1 چاندی کی انگوٹھی، اس چاندی کی انگوٹھی پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ، مہر۔
क्यों बनवाई थी? आपके इस हाथ की इस उंगली में या इस हाथ की इस उंगली में, और ये फस अंदर और ऊपर मोहर लगी हुई है, पैड पे लगाया है, लेटर लिख दिया गया है, आर्डर दे दिया गया है और आपने अपने हाथ से मोहर लगा के रवाना कर दिया। मेरे महबूब ने इस दुनिया में से अगर चांदी को लिया है तो इस हिसाब से लिया है, मगर आप और मैं। दूसरी चीज, मेरे और आपके मुर्शद पहाड़ से उतर आए हैं, गार से घर रवाना हो गए हैं, घर पहुंच गए हैं। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सिर्फ लाइटें और चरागा, वही का इल्म। बोल जरा यहां पे, मैं अपनी माँ बहनों से भी मुखातिब हूं, जो शादीशुदा लोग हैं उनसे भी मुखातिब हूं, और जो उम्मीदवार हैं जिनकी शादियां अभी होनी हैं मैं उनसे भी मुखातिब हूं। आइए जरा, महबूब घर में आए, 1 महीने के बाद आए, बुखार से कांपते हुए आए, टेंपरेचर फुल हाई है, और जुबान से क्या कह रहे हैं? दस्सेरूनी जम्मिलूनी दस्सेरूनी, मुझे जल्दी से कंबल दे दो, लिहाफ दे दो, रजाई दे दो, चादर खेस दे दो, मुझे सर्दी लग रही है, कांप रहा हूं, मुझे नहीं लगता मैं बचूंगा। इन्नी अखाफु अला नफ्सी, ये जुमले जुबान पे हैं। महबूब क्या लेके आए थे? वही क्या थी? इकरा, पढ़। आज बीवी ने पढ़ा है। मेरी माएं बहनें बेटियां जो घरों को चला रही हैं, जरा पढ़ें। खामद की हालत पड़ी है, शौहर की कैफ पड़ी है, और याद होना चाहिए उम्र इस वक्त 40 साल है मेरे महबूब की। जिंदगी का एक लंबा दौरानिया साथ गुजरा है। अहलिया से शौहर का महीना भर के लिए बाहर रहना थोड़ी बात नहीं होती। औरत तो साथ वाले कमरे में भी शायद आजकल बर्दाश्त ना करे, उत्थे बैठा क्यों है, यहां क्यों नहीं है, महीने के बाद लौटा है। और बिलखुसूस ज़हन में रखिए, मैं कहा करता हूं, रात आप दोस्तों की मजलिस में चाय पीने, पिज़्ज़ा खाने, किसी जो है वो दीन की दावत सुनने गए थे, और बीवी ने रोका था, वापसी पे अल्लाह ना करे शलवार चैन में आ जाए, कहीं रगड़ लग जाए, कहीं कुत्ता पड़ जाए, कोई हादसा हो जाए, वापसी तो जिद्दां उन्हें फिर जख्म पूंजड़े ने ना। तो जेड़ा जेड़ा बोलना है वो याद रखिया जे, मैं भी इत्थे ही रहना, तुसीं भी इत्थे ही रहिंदे जे, और कुछ नहीं तो इतना कहेगी, रोकिया सी ना, डकिया सी ना, वो ना कवे तो बेशक होर अंब चुपो ना, वो फैसलाबादी लबो लहजा इख्तियार करे, लेकिन चेहरा बोलेगा, नजरें बोलेंगी, सब कहेंगे कि जेड़ा ना मन्ने ओदे नाल एवें ही हुंदी है। मैं मिस्त्रियों की जुबान में मिस्त्रियों को बोला, एक दिन कह रहे थे जिन्हें मिस्त्री दी ना मन्नी उन्हें लई निशान सन्नी। मैं कहदा की माना, कहंदा भाजी लैके वेख लो, करो ना फरमानी, पता चल जाओ। मां बाप की नाफरमानी, ये शौहर मेरी नहीं मान के गया, मेरे से दूर, और जब आया है तो मुसीबतों के वक्त मेरी पास, और सुख में जो है ये बाहर। बल्कि पढ़ा है आज सैयदा खदीजा ने, सही अल बुखारी है, क़यामत तक के लिए जब तक आखिरी मुसलमान बाकी है, इंशाअल्लाह ये रवैया बाकी है, किरदार बाकी है, ये किरात बाकी है, ये पढ़ना बाकी है। महंगी हैं गर किताबें तो चेहरे पढ़ा करो। आओ चेहरा मुस्तफ़ा पढ़ती हैं मां जी, कहती हैं कल्ला, सर से लेके पांव तलक देख के, कंबल दे के, लिटा के कहती हैं कल्ला, महबूब जो जो आपने सोच रखा है ऐसे नहीं होगा। कल्ला, जो आपने बोला है ऐसे नहीं होगा। कल्ला, जो आप डर रहे हैं डर खत्म करें, ये डर नहीं होने वाला जो आप डर रहे हैं। इन्नी अखाफु अला नफ्सी, कल्ला आपको कभी कुछ नहीं होगा। अच्छा जी कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतनी बात काफी है? नहीं, अब शिर, आप खुश हो जाएं, आप राजी हो जाएं। मैं खुशखबरी दे रही हूं, मैं आपको इत्तला देती हूं, मैं अपने मन की बताती हूं, मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा बता रही हूं, मैं हालात हाजरा को पढ़ रही हूं, मैं आपके वजूद अथर को पढ़ती हूं, मैंने माजी में भी पढ़ा है, मैं आज भी देख रही हूं। जरूर आप कांप रहे हैं, टेंपरेचर ज्यादा है, बुखार बहुत है, कप कपी तारी है, कोई ऐसा वैसा मसला हो गया है, आप परेशानी के आलम में आए हैं, लेकिन जी आया नु आप अपने घर आए जे। मैं कभी कभी देख रहा था कि इतना प्यार तो बचपन में मां नहीं दे सकती जितना जवानी में एक बीवी ने, सैयदा खदीजा ने, अपने कांपते हुए शौहर को बुखार में जो है वो तड़पते हुए
اور ٹمپریچر ہائیسٹ لیول پہ پہنچا ہوا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہی ہے نہیں 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 بالکل نہیں، انک لتصل الرحم، پہلا خوبی آپ نے ہمیشہ رشتے جوڑے ہیں، جو لبا ہے تو اڈے تو لبا ہے، خیر آپ سے ملی ہے، تعلق آپ سے ملا ہے، پیار آپ سے ملا ہے، عزت آپ سے ملی ہے، کوئی آپ سے سیکھے کہ رشتوں کو پالنا کیسے ہے، چلانا کیسے ہے۔ ایتھے ساری زندگی نیکی کر کے کتے دو دن بندہ کتے من مرضی کاری بوے ہاں، چلو نا فرمانی نہ کہو، من مرضی کر بوے، پوری زندگی برابر نہیں ہو جاتی۔ میں نہیں تیرے تو کدی خیر لبی، تیرے تو کدی خیر دی خبر نہیں آنی۔ حضرات پڑھیے، یہ گھرانہ ہے، یہ نبوت ہے، یہ وہ پیسفل ہوم ہے۔ لکھا ہوتا ہے ہمارے گھروں کے باہر فلاں کا ہوم، فلاں کا ہوم، فلاں کا ہاؤس۔ بلیسنگ کہاں ہے؟ اقرا کہاں ہے؟ تربیت کہاں ہے؟ تعلیم کہاں ہے؟ وہ چہروں کی کتاب پڑھنا کہاں ہے؟ ہر انسان کھلی کتاب ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہو۔ یہ ماں جی ختیجہ نے پڑھا دیا۔ آپ رشتے ملاتے ہیں، آپ دکھ بانٹتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کما کے دیتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، مہمان نوازی۔ فیصل آباد میں اگر ڈیلی زیادہ نہیں 2 لاکھ لوگوں کی انٹری ہو رہی ہے کم از کم، چاروں طرف سے، پانچوں طرف سے، ہر جہت سے، ہمارے 8 بازاروں میں لوگوں کی آمد و رفت ہے، میں کم سے کم محتاط اندازہ لگا لیتا ہوں 2 لاکھ آدمی۔ ان 2 لاکھ آدمیوں کو اگر ہوٹل نہ ہوں، ریسٹورنٹس نہ ہوں، ڈھابے نہ ہوں، یہ کھانے پینے کی ریڑیاں نہ ہوں، یہ کھابے کے اڈے نہ ہوں، کون کھلائے گا اتنے مہمانوں کو کھانا؟ محمد الرسول اللہ۔ میرے محبوب کے مدینے میں کوئی مہمان آیا ہو بھوکا چلا گیا ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ملا ہے، تربیت ہو تو ایسی ہو، سبق پھر پڑھ۔ ہم بہت پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کیا مجال، تب ہوٹلز نہیں تھے، نہیں تھے ریسٹورنٹس، نہیں تھے ڈھابے، نہیں تھی یہ ریڑیاں، نہیں تھے پکوان، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مسجد نبوی بھری ہے، درس ہو رہا ہے، مہمان آ گیا ہے، چپکے سے گھر پتہ کروایا۔ اس وقت میرے محبوب کے 11 حجرے تھے مدینہ میں۔ خبر کیا آئی؟ نہیں، کسی بھی گھر میں الحمدللہ جیسے کل حالات تھے ویسے آ جائیں۔ میرے محبوب پھر نہیں گھبرائے، بھری مجلس میں اعلان کیا، اور مہمان کے سامنے یہ اعلان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کہا ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ہماری تو ناک کٹتی ہے نا، لوکی کی کہن گے۔ میرے محبوب نے نہیں سوچا لوکی کی کہن گے، رب کو راضی، مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور مرنے پر یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ آپ نے کیا کہا؟ یہ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یہ ہے مہمان کی آمد مرحبا مرحبا۔ ایک چودھری کھڑا ہو گیا، حدیث کا سیاق و سباق بتاتی ہے کہ کئی دنوں سے گھر ہی نہیں گیا تھا، مسافر تھا، گھر ہی نہیں گیا تھا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان نوازی کروں گا، اور یہاں سے میں نے یہ جملہ کشید کیا دنیا کی کتاب پڑھ کے، حالات پڑھ کے، کہ جس گھر میں 5 B's ایکٹیو ہیں نا، اور مطیع اور فرما بردار ہیں، وہی ڈیرے دار بن سکتا ہے، وہی چودھری بن سکتا ہے، وگرنہ اطعم الطعام۔ سب نے اس حدیث کا معنی کیا ہے کھانا کھلاؤ۔ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ڈیرے دار بنو۔ حاتم تائی کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا، مگر ڈیرے دار تھا، آج بھی نام زندہ ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے آئے چلے گئے، انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ کیا تھا؟ حاتم تائی کے گھر 5 B's میں سے ساری ایکٹیو تھی، B سے بیبے، اور B سے بیوی، B سے بہن، B سے بیٹی، اور B سے بہو۔ اے 5 جڑیاں نے جڑیاں سر تے پگ بناؤندیاں تے شملہ اچا کر دیاں نے یا رول دیندیاں نے۔ مجھے پتا ہو نا کہ میں جاؤں گا تو مجھے تپاک سے
استقبال کیا جائے گا، میرے ساتھ لوگ ہیں ویلکم کیا جائے گا، ماتھے پہ تیور نہیں ڈالا جائے گا، مہمان کو رحمت سمجھا جائے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بیرا یا ہوٹل والے بھی ایسے کریں؟ وہ تو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں آ کے گیٹ کھول کے پکڑ کے لے جا کر کے بٹھا کر کے ماحول دے کے۔ اگر بات یہی ہے تو پھر پیسے دے کے 5 20 پالنے سے کہیں بہتر ہے 4 بیرے پال لو، وہ بھی تو 20 ہے نا، 20 ہے بیرا، وہی پال لیجئے۔ لیکن ایسے نہیں ہوا، چودھری نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میرے حضور کا صحابی ہے، سفر سے ہے، گھر کا پتہ ہی نہیں گھر کیا ہے، حالات ہیں کہ نہیں، کوئی دودھ وودھ ہے کہ نہیں، گھر میں بچوں کا راشن پانی خوراک ہے کہ نہیں ہے۔ مہمان کا ہاتھ پکڑ کے جا کر کے دروازہ جیسا بھی تھا دستک دے کے کہتا ہے اہلیہ میں آ گیا ہوں، السلام علیکم، میرے ساتھ مہمان ہے، اور ساتھ ہی پوچھ لیا مہمان کا کھانا ہے؟ سانو تو نہیں ایڈی مت پہنی، لیکن کیا کہا؟ ہاں مرحبا مرحبا، بچوں والا کھانا پڑا ہوا ہے، وضاحت بھی کر دی، آپ کا بھی کھانا نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، نہ بھی نہیں کی، اور کہا کہ بچوں جتنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تیاری لگائی جائے۔ کیا تیاری لگی؟ سب سے پہلے بچے سلائے گئے، اور جب بچے سلائے گئے یہ سبق پڑھ، ایسی ماں ایسی بیوی، ایسا گھر ایسی گھر والی، یہ نہ بچوں کو گود میں لے کے نہ تھپکانے لگی۔ آج بچے بھی سوچ رہے ہوں گے اماں نے فیڈر نہیں دینا، اماں نے کھانا نہیں دینا، کھانے کا ٹائم ہے، خیر ہے ابو آئے اماں تھپکیاں دینے لگ گئی ہے۔ لیکن تھپکیاں دے کے جب بچے سو رہے تھے تو شاعر لکھ رہا تھا رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے، ماں نے بھوکے لال تھپک کے سلا دیے۔ اطاعت دیکھ، فرما برداری دیکھ، علم دیکھ، تربیت دیکھ، پڑھنا ہے تو یہ پڑھیے، مرحبا کہنا ہے، ان رویوں کو مرحبا کہیے۔ بچے سو گئے ہیں، کھانا تیار ہو گیا ہے، لگا دیا گیا ہے۔ عرب کا رواج ہے میزبان نہ کھائے، مہمان کھانا نہیں کھاتا۔ دشمندار علاقہ تھا، شاید کچھ ملا دیا، اور یہ اصول اصل اور ضابطہ ہے کہ میزبان کے ساتھ میزبان بن کے تکلف مت کرو۔ نہیں جی اسی شامی کھا لیا سی، میں چکھن لگیا کھا لیا سی، میں تواڈے آن تو پہلے کھا لیا سی، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے 10 بار بھی کھایا ہے تو مہمان کی عزت یہ ساتھ بیٹھو، ڈال کے دیجئے، خود لیجئے، بے شک جھوٹا بھی لقمہ لینا ہے ایک لیجئے، یہ تکلف میں نہیں پڑیے کہ وہ اجنبی محسوس کرے کہ میں تے کھانا ہی کھانا آیا۔ مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے، تربیت ہو تو ایسی ہو، تعلیم ہو تو ایسی ہو۔ نہیں کیا تھا اس بیوی نے میٹرک اور ایف اے، اور ہماری طرح یہ دنیا داری اور ہوم اکنامکس نہیں سیکھی ہوتی تھی، لیکن یہ ضرور سیکھا تھا کہ وفا کس کو کہتے ہیں۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ ہمارے کے استاذ تھے، اکثر پڑھا کرتے تھے، پلہ مار کے بجھا گئی وہ دیوا تے اکھ نال گل کر گئی۔ ایک وہ جملہ جو آپ نے بزرگوں سے سنا ہے کہ بلے ہو گزاریا بلے، یہ تھی تربیت، یہ تھی تعلیم، یہ تھی وحی، یہ تھی مرحبا 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 مرحبا۔ دادا ابو کہتے تھے میں بلے ہو گزاریا کیوں پڑھنا۔ ایک بزرگ نو اماں پسند نہیں سی تھی، اماں انہوں پسند نہیں سی کر دی، موقع بھی ملا، کنویں کی منڈیر پہ بیٹھا تھا، دھکا دیا جان چھٹے مر جائے۔ اس دور کی شاید یہی زیادہ سے زیادہ سٹائل تھا کہ مارنے کے لیے کچھ ہو سکے، ان لوگوں کو نہیں پتا تھا جو آج ہم مارتے ہیں۔ حاجی صاحب نے کل پرسوں اپنی بیوی کو کس بے دردی سے قتل کیا دنیا کے سامنے۔ اس نے دھکا دیا، کہتے میں کنویں میں گر گیا، وہ مالا بھی تھی، وہ ٹنڈے بھی تھیں، وہ لوٹے بھی تھے، موت بھی سیدھی تھی، لیکن رب نے بچا لیا، نکل آیا باہر۔ اس کے بعد دل چاہا فارغ کر دوں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میرے محبوب نے کہا ہے کہ یار معاف کرنا بدلہ لینے سے بہتر ہے، غصے کو پی جانا بہتر ہے، حوصلہ رکھ، مٹھ بند رکھ۔ میں نے مٹھ بند کر لی، دبا لیا، غصے کو لے لیا۔ آج جب اتنے دوتے پوتے نواسے بیٹے بیٹیاں دیکھتا ہوں تو پھر اس پہ میرا دل کرتا ہے کہ کہوں بلے ہو گزاریا بلے۔ مگر ہم چھوٹی چھوٹی بات میں تیش میں آ کر کے، میں غصے میں تھا، تڑاک 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 طلاق طلاق طلاق، کھلا ہے، مر جاؤں گی، جو مرضی ہو جائے، باپ بھی آ جائے، جو میں نے فیصلہ لے لیا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ ایک جہنم کو چھوڑ کے اس سے بڑے جہنم قدے میں جا رہی ہوں۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔
میں پوچھا کرتا تھا استاد جی کی پڑھ دے ہو پلا مار کے بجھا گئی دیوا تے اکھ نال گل کر گئی. کہندے یار ایک حدیث پڑھی ہے تے اس تو بعد نا ایک شاعر دا شعر پڑھیا ہے, ادا مصرع ہے تے دنگ رہ گیا ماں. اس دور کا مین سوئچ دیے کو پھونک مارنا ہوتا تھا, اور پھونک مار کے بجھائیں تو بندہ پکڑا جاتا ہے کہ انہیں خود بجھایا ہے, پکڑا جاتا تھا. اب مہمان دیکھ رہا ہے دیا جل رہا ہے, انہیں پھونک مار کے کھانا لے کے آ رہی ہے اور ساتھ میں پلو گھمایا ہے سیدھا کرنے کے لیے, دیا بجھ گیا ہے, کھانا لگا دیا ہے, اور میزبان نے ساتھ کھا کے چوٹھے پچاکے مارے, فرضی کھانا کہ مہمان پیٹ بھر کے کھائے. سر جی بیوی بھی بھوکی سوئی, بیٹے بھی بھوکے سوئے, بچے بھی بھوکے سوئے, شوہر بھی بھوکا سویا, مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, مدینے کی بلے بلے ہو گئی. 1459 سال بعد بھی آج میں افیسر کالونی کے اندر بیٹھ کر کے پوش لوگوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس بی بی نے پڑھ کے دکھایا تھا کہ تعلیم یہ ہوتی ہے, اور کر کے دکھایا تھا کہ تربیت یہ ہوتی ہے. اور صحابی نے کھڑے ہو کے کہا ہاں حضور میں خدمت کروں گا. یہ بتایا کہ چدراہٹ کیا ہوتی ہے, جس گھر کے اندر ماں بہن بیٹی بیوی بہو وہ راج کروائے وہی اصل میں راجپوت ہوتا ہے. نہ رکھن نال بندہ رجیا نہیں بن جاتا. رج سینے دا اور کفایت دل کی, یہ ہے استغنا, یہ تھی تعلیم. کہنے لگی محبوب آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ تو اتنے اچھے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. میں نے پوری دنیا کی ویلفیئر سوسائٹیوں کے ماٹو پڑھ ڈالے ہیں, ان کے بروشر لیں اور پڑھیں وہ کیا کیا ٹارگٹ ہے, ان کے ہدف کیا ہے, گولز کیا ہے. آپ یقین کریں ان 5 لفظوں سے جو ماں جی ختیجہ نے بولے تھے, اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی روایت میں اپنی سند کے ساتھ اپنے استاد سے محمد کریم سے دنیا کی پہلی حدیث ہے یہ. بعض نے لکھا ہے دوسری ہے, بعض نے کہا پہلی ہے. پہلی حدیث کون سی ہے؟ جبریل کہتے ہیں اقرا, اور آپ کہتے ہیں ما انا بقارئن. یہ پہلی حدیث ہے. آپ کا جواب دینا ما انا بقارئن, یہ پہلا جملہ ہے جو زبان مصطفیٰ سے نبوت ملنے کے بعد ملا ہے. اور دوسری روایت اماں جی ختیجہ کو یہ کہنا کہ زملونی زملونی, اور ان کا کہنا کلا واللہ ابشر لن یضیعک اللہ ابدا. ایسے کردار اگر دنیا سے اٹھا لیے جائیں تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسے کرداروں کو رب جو ہے وہ اٹھا لے. آپ زندہ ہیں, آپ سلامت ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلے دے کے جو 5 بول بولے تھے وہ پوری دنیا کی ویلفیئر سوسائٹیوں کی 5 بنیادی اثاثے ہیں, جن کا کوئی نہیں ہوتا. ان کی ویلفیئر سوسائٹی, جن پہ بوجھ زندگی نے زیادہ ڈال دیا اٹھا نہیں پا رہے, ان کی ویلفیئر سوسائٹی. جن کو کمانے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا, ان کو کما کے دینے والی سوسائٹی. جنہیں کوئی منہ نہ لگاتا ہو انہیں سنبھالنے والی سوسائٹی. یہی ہے نا کام ہو رہا. تیسرا سبق, اگر میں نے یہ سبق شروع کر دیا نا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا محبوب لے کے آئے ہیں, اور ہم نے اسے لیا کیسے ہے اور دھتکارا کیسے ہے, معاذ اللہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کیسے کیا ہے, اسی چیز کو گھر میں پڑھ لیں. تیسری, میرے محبوب سوئے ہوئے ہیں, آج آسمان سے وحی آ گئی ہے. یا ایھا المدثر 56 آیتیں ہیں اس کی سورت کی. یا ایھا المدثر, چادر والے, لحاف والے, کملی والے, کھیس والے, رضائی والے, ہمارے پیارے سے محبوب آرام کا ٹائم ختم, آرام کا ٹائم ختم, قم قیام کا ٹائم شروع. قم کے بعد میرے محبوب کھڑے ہوئے. 23 سالہ زندگی میں ایک دن وقفہ لیا ہو تو مجھے بتائیے. سٹینڈ ہی سٹینڈ, قیام ہی قیام, حرکت ہی حرکت, بڑے ہوئے آگے گئے ہوئے, محبتیں پیش کی ہوئیں, عزتیں نوازشیں محبتیں عقیدتیں زندگیاں پوری کی پوری جو آپ سے جڑی ہوئی تھی ساری ملا دیں. کس سے ملا دیں؟ اللہ سے. قم, کھڑے ہو جائیے. ہمیں کتنی دفعہ دن میں یہ میسج ملا ہے اقیمو. کتنے لوگ آ کے رب کے در میں کھڑے ہوئے ہیں, کتنے لوگوں نے گھر میں سٹینڈ لیا ہے, کتنے لوگوں نے اس آرڈر کو فالو کیا ہے, اور کتنے لوگوں نے
दावत को सर पे उठाया है। हम सब ने ठेकेदारी दे दी है मौलवी को, भाई आप नहीं पढ़े हुए थे, आप नहीं कर सकते थे, कुम। मैंने 5 साल लगभग सऊदीया की मुख्तलिफ मसाजिद में जब नमाज पढ़ी है तो ये कुम का मैं सीन देखता था। इमाम यहां खड़ा है, खतीब खड़ा है, जो वो बोल रहा है ना सामने वालों को भी वही पता है, उतना इल्म उनके पास भी है। जब इमाम कह रहा हो 2 जमा 2 4 होते हैं और आवाम को भी पता हो 2 जमा 2 4 होते हैं, ये डंडी मार के कह सकेगा 2 जमा 2 बराबर है 5? मेरा मोजज़ा, मेरी मैथ, मेरी करामत, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, मेरी जुबान, मेरा कौल, मेरा करार, नहीं कह सकता। पता है सामने जितने बैठे हैं उनको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं। अगर उसने कुरान की आयत पढ़ी है तो सामने वालों ने भी पढ़ रखी है, उसने तजवीद में कोई बात की है तो सामने वालों ने पढ़ रखी है, अगर उसने कोई मसला बताया है तो सामने वालों को पता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, ये याद दहानी तो है मगर हिफ़्ज़ उन्होंने पहले कर रखा है, पढ़ रखा है, क्योंकि जो खतीब की किताब है और सिलेबस है वही मुक्तदियों की और इमाम की और सामेईन ने भी वही पढ़ रखा है, इसलिए वहां डंडी नहीं होती, धोखा नहीं मिलता, बराबर है। ज़ईफ बयान कर रहा है तो उनको भी पता है ये ज़ईफ है, सही बयान कर रहा है तो सामने वालों को पता है सही है। लफ्ज का माना बदल के पेश करेगा, फौरी रोक लिया जाएगा, भाई किस लिए, ये कहां से आया, इसका तो ये माना बनता ही नहीं है। हम जो मर्जी कर लें, खुद को बदलते नहीं कुरान को बदलते हैं, तो ये रवश बदलिए। काम आप खड़े हो गए, कुम फ़अनज़िर, डराइए। हमारा कोई खतीब डराने लग जाए ना, उसका नाम पड़ जाता है मौलाना क़यामत। नेट पे लिखिए मौलाना क़यामत, आपको उनकी क़यामत भरी तकरीरें मिल जाएंगी। मौलाना बिजली, मौलाना बरक, मौलाना कड़क गरज, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आप चेक करें, लोगों ने खिताब दिए हुए हैं। अगर कहीं पुल सिरात का सुना दे कोई, पहले तो कोई पूरी सुनाता नहीं, सही जितनी रिवायतें हैं, क्योंकि उनमें इतना मटीरियल नहीं। ज़ईफ लगाए, तलवार से तेज, बाल से बारीक, है ज़ईफ, बयान हो गई है, हौलनाक की क़यामत का खौफ डरा दिया है मौलाना ने। एक विच उठ के कहता मौलाना फिर अल्लाह दियां ना भेजण वालियां गल्लां ही ने ना जन्नत च। मगर मौलाना ने अकेला नज़ीरन पे तवज्जो दी है, बशीरन पे तवज्जो नहीं दी, क्योंकि महबूब की सीरत में, कुरान की आयात में आप बशीर भी हैं, आप नज़ीर भी हैं, लेकिन आप पहले नज़ीर हैं, बशीर फिर हैं। दावत का आगाज नज़ीर से, नज़ारत से, डर से, खौफ से, हैबत से, इस खबर से हुआ है। ऊंची जगह चढ़े हैं सफ़ा पे, आजकल जहाँ पे सफ़ा पहाड़ी है या मीनार है ना, इसके सामने आगे जो बनी हुई ऊंची बिल्डिंगें हैं, महल्लात हैं, यहाँ पे किसी वक्त सफ़ा पहाड़ी फारान की चोटी होती थी, ये इतनी फैली हुई थी ऊपर। आप यहाँ चढ़े हैं और पीछे दर्रा है, नीचे खड़े लोगों को नजर नहीं आ रहा, आप ऊंची जगह पे हैं और खबर दे रहे हैं। मुझे कैसा पाया? कहा सादिक व अमीन पाया। कहा अगर मैं ये कह दूं तो पीछे एक लश्कर है, हमला करने वाला है। कौन सा लश्कर हमला करने वाला था उस वक्त? कोई नहीं था, शैतानी लश्कर, नफ्स का लश्कर, और 360 के पुजारियों का लश्कर, हवारियों का लश्कर, अल्लाह के घर में जेन्युइन फ्रेंचाइज में जाली सिमें बेचने वाले, राब्ते नंबर देने वाले, रॉन्ग नंबर पे दुनिया को रखने वाले। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लोगों अगर मैं कहूं कि कोई लश्कर हमला करने वाला है, काम सच मान लेंगे। कहा तो सुनो, फिर ये लश्कर का हमला हो चुका है, कामयाब होना है तो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। क्या लेके आए महबूब यहाँ पे? तौहीद। क्या लेके आए? अकीदा। क्या लेकर के आए? रिसालत। क्या लेके आए? दावत। मरहबा किसने कहा? सुनिएगा जरा। सबसे पहले सगे चचा ने, जिसने आपकी पैदाइश पे बकौल भाइयों के, हालांकि कोई ऐसी सही रिवायत मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर ये हो कि उन्होंने वाकई ऐसे किया था। काफ़ी सारे आइम्मा ने लिखा है कि ये बाद का वाक़या है, लेकिन बहरहाल उससे जोड़ा गया, रिलेट किया गया, रिलेटेड है, चले आप पढ़ लें जी। उन्होंने उंगली हिलाई और ख़बर देने वाली लौंडी को आज़ाद कर दिया। खुशी हुई, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, जनाब अबू लहब जिंदाबाद। क्या बात है? 40 साल बीत गए, 40 साल, एक दिन भी भतीजे ने चचा के साथ कोई ज्यादती नहीं की, एक दिन भी। 40 साल बीते,
آج میرے مرشد و مخدوم نے رب کے کہنے پہ کہ کم فانذر، اٹھیے ڈرائیے، اور آپ نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، تمہارا بھٹھا بٹھا دیں گے یہ 360، یہ جعلی ہیں، یہ 2 نمبر ہے، یہ تمہیں رب تک، جنتوں تلک، آخرت تلک اور آپ کے مقام تلک نہیں پہنچانے والے، یہ راستے میں ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ اگر ہے تو پھر کہہ دو کامیابی چاہتے ہو تو اللہ ایک ہے۔ اللہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہنے والا بولا تباً لک سائر الیوم، او بھتیجے یہ تیرے ہاتھ کی انگلی ٹوٹ کیوں نہیں گئی، اور آج کا دن تیرے اوپر تب بربادی اور تباہی لے کے کیوں نہیں آیا؟ تو آج زندہ نہ ہوتا، تو آج بولنے لائق نہ ہوتا۔ بولا ہے تو کیا بولا ہے؟ 360 کو رگڑا ہے، حبل عزا کو رگڑا ہے، لات منات کو رگڑا ہے، یہی تھے تیرے لیے، ان بزرگوں کی واٹ لگائی ہے، تیرے پہ یہ دن بربادی کا دن بنے۔ مرحبا مرحبا، رب نے جواب میں کیا کہا؟ تیری ایسی مرحبا کو میں بتاتا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ماں اور باپ دونوں کے بارے میں، چچا اور چچی دونوں کے بارے میں، رویے اور کردار کے بارے میں مرحبا مرحبا کہنے والوں نے جب میرے پیغمبر کے اس اقرا والے حکم کو نہیں پڑھا، نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا، مرحبا نہیں کہا، رب نے وہ کیا کہ ابو لہب کے بچے مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بھی جب تک یہ نہیں پڑھتے تھے ان کا بھی دین پورا نہیں تھا۔ آسان ہے اپنے ماں باپ کے بارے میں پڑھنا کہ پیو برباد، ماں برباد، چگا برباد، گھر برباد، ہاتھ برباد، کینسر زدہ، پیپ زدہ، گندگی غلاظت کے مجموعے اور ڈھیر، جہنمی، نہیں برداشت ہوتا۔ آپ کے وسیع میں، میرے وسیع میں اکثر جو مثال دیتا ہوں، میں نے کانوں سے سن رکھی ہے، آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے۔ ایک چور کا بیٹا اپنے ابے کا تعارف کروا رہا ہے، ابا جی فوت ہو گئے، ان کی بہادری کے واقعے سنا رہا ہے۔ ابا جی 14 فٹ اونچی دیوار پھلانگ کے اندر چلے جاتے تھے، پکڑے نہیں جاتے تھے، تیل لگایا ہوا ہوتا تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ ابا جی نے جمپ لگایا ہے کہ ابا بہشتی جڑے ویلے کد ٹپیا نا وہ بے ایمان پچھو جفا چا مارے اس۔ ابا چوری کر کے بھی بہشتی ہے، وہ جس کی چوری ہو رہی ہے وہ پھر برے کا برا ہے، نہیں برداشت ہوتا۔ لوگ چور باپ کو بھی بہشتی کہتے ہیں، مگر ادھر کیا ہے؟ قربان جاؤں بیٹے مسلمان ہیں، بچے مسلمان ہیں، اور اپنے باپ کے بارے میں پڑھیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ نہ مانیے، نہ کیجیے تسلیم، مرحبا مرحبا زبان سے کہتے رہیے۔ بربادی ہے، گھرانے گئے، گھر گئے، رشتے گئے، تعلق گئے، ناطے گئے، عزتیں گئی۔ آئیے لوٹیے، یہ ہماری ملاقات انشاءاللہ مختلف عناوین کے ساتھ کہ میرے محبوب کیا لے کے آئے ہیں، ہم نے لیا کتنا ہے، پڑھا کتنا ہے، مرحبا کتنا کا ہے، سینے سے کتنا لگایا ہے، اپنی زندگی میں کتنا لیا ہے، پسند کتنا کیا ہے۔ کہہ کے دیکھ لو کسی کو کہ توحید لے لو۔ دوسری طرف حبشے سے آنے والے بلال نے لے لی تھی، اور محبوب کو جنتوں میں بلا کے اس کے قدموں کی چاپ سنا کے بتایا تھا کہ جو اس کو قبول کر لے گا تیری آمد پہ، تیری بعثت پہ، تیرے دین کو، تیری شریعت کو، تیری وحی کو، تیری سیرت کو لینے والا کالے رنگ کا بلال بھی ہوگا، جنت کا چودھری بنا دیں گے، دنیا کا چودھری بھی ہوگا، نہیں لینے والا ہوگا، ذلیل و رسوا کر کے ماریں گے۔ اللہ ہمیں وہ زندگی دے کہ جس میں محبوب کی لائی ہوئی ہر چیز ہم اپنی زندگی میں لے پائیں، پڑھ پائیں، عزت دے پائیں، احترام دے پائیں، اور دعوے پہ دلیل پیش کر سکیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے، درمیان میں بیٹھتے، اور دونوں خطبوں میں محبوب کو قوم کی زبان میں سمجھاتے۔ لہٰذا پہلے خطبے میں جو باتیں کہی گئی ہیں، دیر سے آنے والے دوست احباب ذہن میں رکھیں کہ جمعہ میرے محبوب کا دیا ہوا تحفہ ہے اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عنایت ہے۔ یہ ہفتے بھر کی میل کچیل اتارنے کے لیے ٹیوننگ ہے، یہ سروس ہے۔ اس کو شروع سے امام سے پہلے آ کر کے بیٹھنا،
یہ جمعے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لیٹ آنے والوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اگر اس پہ یقین ہے تو کہا کہ ان کی حاضری اوپر نہیں بھیجی جاتی۔ بہرحال ٹائم پہ آنا، صفوں کو پھلانگے بغیر آگے پہلی صفوں میں بیٹھنا اور بغیر بولے، بغیر حرکات و سکنات کے اس کے اندر اہتمام سے، احترام سے، ادب سے بیٹھنا، یہ ایک حسن ہے، ایک جمال ہے اور مومن کی شان ہے۔ ہم نے اس میں جو پڑھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی سبھی کو ہے، زبانی کلامی، لیکن پریکٹیکلی اس خوشی کو عمل کی زندگی میں لے آئیں، کیونکہ آگے چل کے عمل سے معاملات دیکھے جانے ہیں، وہاں ذات پات نہیں دیکھی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عامل بنائے، جو سنا ہے اس پہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، بیماروں کو اللہ شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کی اندرونی بیرونی خلفشاریوں اور ناچاکیوں، لڑائیوں جھگڑوں رولے پھڈوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں ایک قوم بننے کی توفیق دے، اور ہجوم سے نکل کر کے ہم کوئی لا اینڈ آرڈرز کو سمجھ سکیں اور وحی اور شریعت کو دیکھ سکیں، کیونکہ مومن پابند ہوتا ہے، یہ آزاد نہیں ہوتا، یہ غلام ہوتا ہے، اور اللہ کی غلامی اور پیمبر کی جو ہے وہ ان کا امتی بن کے ایک اچھی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے، اور اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسے اس کو پسند ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔